بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو سبسکرائب اور لائک ضرور کر لیں، شکریہ۔ بھارت نیپال جھڑپیں، نیپال کے ہاتھوں ایک بھارتی شہری ہلاک۔ غیر قانونی عدالت سے نہیں ڈرتے امریکہ۔ اقوام متحدہ نے عالمی غذائی بحران سے خبردار کر دیا۔ چائنیز اہلکاروں کی لائن آف ایکچوئل کنٹرول پر پیش قدمی۔ خدا سے دعا ہے کہ خانہ کعبہ میں اذان دوں، عاطف اسلم۔ امریکیوں نے کورونا بھگانے کے لیے بلیچ کے غرارے شروع کر دیے۔ کالا موتیا دنیا بھر میں اندھے پن کی بڑی وجہ۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی طرف۔ ایک بھارتی شہری کی ہلاکت اور 3 زخمی ہونے کا یہ واقعہ نیپال کی سرحد سے جڑی بھارتی ریاست بہار کے ضلع سیتا موڑی میں آج صبح پیش آیا۔ یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ بھارتی شہریوں پر یہ گولیاں کیوں چلائی گئیں۔ اس سلسلے میں سرحدی فورس کے افسران کی ایک میٹنگ بھی طلب کی گئی ہے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق یہ واقعہ ایک ایسے وقت میں پیش آیا ہے جب انڈیا اور نیپال کے درمیان کالا پانی ریجن پر قبضے کے تنازعات چل رہے ہیں۔ بھارت نے اپنے نقشے میں لیپو لیخ اور کالا پانی کو اپنے علاقے بتایا ہے، دوسری طرف نیپال بھی ان علاقوں پر ملکیت کا دعویٰ کرتا ہے اور اپنے سیاسی نقشے میں انہیں شامل کیا گیا ہے، جس پر دونوں ممالک میں سیاسی اور سفارتی تناؤ پیدا ہو چکا ہے۔ دوستو، کچھ عرصہ قبل نیپال کے وزیر اعظم نے نیا نقشہ جاری کیا تھا جس میں مذکورہ علاقے بھی نیپال میں شامل کیے گئے تھے۔ اب نیپالی پارلیمنٹ نے یہ نقشہ منظور بھی کر لیا ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان اس تنازع کے بعد متعدد بار سرحدی جھڑپیں بھی ہوئی ہیں، جس پر نیپال کے نائب وزیر اعظم کو بھارت کو دھمکی دینی پڑی تھی کہ اگر وہ باز نہ آیا تو نیپال کی فوج لڑنے سے بھی پیچھے نہیں ہٹے گی۔ امریکہ نے بین الاقوامی عدالت انصاف کو غیر قانونی عدالت قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ اپنے شہریوں کو بے ضابطہ اور غیر قانونی عدالت کی دھمکیوں سے ڈرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو کا ایک نیوز کانفرنس میں کہنا ہے کہ آئی سی سی کے حکام کے خلاف عائد پابندیوں کے ان کے اہلکاروں کے خاندانوں تک بڑھایا جا سکتا ہے تاکہ ان کا امریکہ میں داخلہ بند کیا جا سکے۔ ان کا عالمی عدالت کے بارے میں مزید کہنا تھا کہ ہم بے ضابطہ اور جعلی عدالت کی امریکی شہریوں کو دی گئی دھمکیوں کو برداشت نہیں کر سکتے اور نہ ہی کریں گے۔ عدالت کے اقدامات امریکی شہریوں کے حقوق پر حملہ اور ہماری قومی خود مختاری کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ صدر ٹرمپ 2 روز قبل آئی سی سی کے حکام پر پابندیاں عائد کرنے کا اعلان کر چکے ہیں، لیکن دوستو آئی سی سی امریکی اہلکاروں کے خلاف تحقیقات کا آغاز کر چکی ہیں۔ 2 روز قبل امریکی صدر ٹرمپ نے امریکی اہلکاروں، انٹیلیجنس حکام اور اسرائیل سمیت اتحادی ممالک کے خلاف تحقیقات پر انٹرنیشنل کورٹ آئی سی سی کے اہلکاروں پر اقتصادی و سفری پابندیاں عائد کر چکے ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ کی جانب سے جاری حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ امریکہ کے خلاف تحقیقات میں شامل ہر فرد پر پابندیاں لاگو ہو سکتی ہیں۔ عالمی عدالت کے اہلکاروں پر ویزا پابندیوں میں ان کے اہل خانہ بھی شامل ہوں گے۔ اہلکاروں کے اہل خانہ کو امریکہ میں خریداری اور تفریح کی اجازت نہیں دیں گے۔ اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ عالمی غذائی ہنگامی صورتحال سے گریز کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں۔ اقوام متحدہ کا مزید کہنا تھا کہ دنیا کی آبادی کے 7.8 ارب افراد کے لیے خوراک کافی موجود ہے، مگر ہمارا غذائی نظام ناکام ہے۔ کورونا وبا کے سبب تقریباً 4.9 کروڑ افراد شدید غربت کے گڑھے میں جا سکتے ہیں۔ 82 کروڑ افراد بھوک کا شکار ہو سکتے ہیں۔ 5 برس سے کم عمر کے 14 کروڑ بچے کمزوری یا نشو و نما کے رک جانے کا شکار ہو سکتے ہیں۔ چینی اہلکاروں کی لائن آف ایکچوئل کنٹرول پر پیش قدمی سے بھارتی ایوانوں میں ہلچل مچی ہوئی ہے۔ چائنا نے 4000 کلومیٹر طویل ایل اے سی پر اپنے اہلکار تعینات کر دیے ہیں۔ چائنا نے اس سے پہلے مذاکرات میں 1 انچ بھی پیچھے ہٹنے سے انکار کر دیا تھا۔ مودی حکومت نے چپ کا روزہ رکھ لیا ہے، لیکن دوسری جانب دونوں جانب سے لڑائی کی تیاریاں عروج پر پہنچ چکی ہیں۔
بھارتی میڈیا نے تہلکہ خیز رپورٹ جاری کی ہے جس کے مطابق چائنا نے بھارت سے مذاکرات میں سخت موقف اختیار کرنے کے بعد اب 4000 کلومیٹر طویل LAC پر اپنے اہلکار تعینات کر دیے ہیں، جبکہ بھارت نے بھی ہماچل پردیش، سکم، اتر کھنڈ اور اروناچل پردیش میں اپنے اہلکاروں کو اگلے مورچوں پر بھیج دیا ہے۔ بھارتی میڈیا نے بھارتی عسکری ذرائع کے حوالے سے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ ہماچل پردیش اور اتر کھنڈ کی لائن آف ایکچوئل کنٹرول پر چائنیز اہلکاروں کا گشت اور ہیلی کاپٹرز کی پروازیں بھی دیکھی گئی ہیں۔ اس کشیدہ صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے بھارت نے اسٹرائیک فورس کو پوری طرح تیار رہنے کا بھی حکم دے دیا ہے۔ ادھر پاکستانی گلوکار عاطف اسلم کا کہنا ہے کہ ان کی خواہش ہے اور وہ خدا سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ایک دن خانہ کعبہ میں اذان دیں۔ انہوں نے پاکستانی ٹی وی کے ایک شو میں شرکت کی جس میں انہوں نے گلوکاری چھوڑنے اور دین کے حوالے سے کئی باتیں شیئر کی۔ ان کا کہنا تھا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر میں دنیا کو ساتھ رکھ رہا ہوں تو ساتھ دین کو رکھنے کی بھی کوشش کرتا ہوں، کیونکہ ہم انسان ہیں اور انسانوں سے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں۔ عاطف اسلم نے گلوکاری اور میوزک چھوڑنے کی افواہوں کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ میں میوزک نہیں چھوڑ رہا ہوں اور نہ ہی چھوڑوں گا۔ فی الحال میرے دماغ میں ابھی میوزک چھوڑنے کا کوئی سلسلہ نہیں ہے۔ عاطف اسلم نے کہا کہ میری ایک دعا ضرور ہوتی ہے اور وہ یہ ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے چاہے مجھے کسی سے درخواست کرنی پڑے، میں اس انسان کے لیے ساری زندگی کام کرنے کے لیے تیار ہو جاؤں گا اگر وہ میری سفارش کر دے اس چیز کے لیے کہ میں خانہ کعبہ میں کسی طریقے سے اذان دے سکوں۔ عاطف اسلم کے انٹرویو کی یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے اور لوگ ان کی اس خوبصورت دعا کے لیے خدا سے ان کے حق میں دعا کر رہے ہیں کہ ان کا یہ خواب اور خواہش ضرور پوری ہو اور وہ ایک دن خانہ کعبہ میں اذان دے سکیں۔ دوستو، عاطف اسلم نے کچھ عرصہ قبل سوشل میڈیا پر اذان کی ویڈیو شیئر کی تھی۔ عاطف اسلم کی خوبصورت آواز میں دی جانے والی اذان نے سننے والوں پر رقت طاری کر دی تھی اور لوگوں نے انہیں بے حد سراہا تھا۔ عاطف اسلم کو سراہنے والوں میں صرف ان کے مسلمان مداح ہی شامل نہیں تھے بلکہ سرحد پار سے غیر مسلم مداحوں نے بھی عاطف اسلم کی آواز میں دی جانے والی اذان کو سنا اور اس کی بے حد تعریف کی تھی۔ یوٹیوب پر عاطف اسلم کی آواز میں اذان کو اب تک دنیا بھر سے لاکھوں لوگ سن چکے ہیں اور ہزاروں نے اس پر تبصرے بھی کیے ہیں۔ ایک غیر مسلم مداح نے تبصرہ کرتے ہوئے لکھا کہ میں ہندو ہوں لیکن مجھے اسلام بہت پسند ہے اور میں اس مذہب میں داخل ہونا چاہتا ہوں۔ ان کے اس تبصرے کو لوگوں کی بہت بڑی تعداد نے سراہا اور انہیں کھلے دماغ سے ترجمے کے ساتھ قرآن پاک پڑھنے کے مشورے بھی دیے۔ دوستو، چونکہ بات اذان کی ہو رہی ہے تو کچھ عرصہ قبل میں نے بھی ایک اذان دی تھی۔ وہ اپنی اذان میں نے محفوظ کر لی تھی اور اس کا ایک کلپ میں آپ کو اس ویڈیو کے آخر میں سنانا چاہوں گا۔ اگر آپ میں سے کوئی میری اذان کو سننا پسند کرے تو اس ویڈیو کے آخر میں وہ سن سکتا ہے۔ بعض امریکی کورونا کی وبا سے اس قدر خوف زدہ ہیں کہ انہوں نے فرش کی صفائی میں استعمال ہونے والی بلیچ کے بخارات سونگھنا اور غرارے تک کرنا شروع کر دیے ہیں۔ یہ انکشاف امریکہ کے سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول کے ایک حالیہ سروے کے نتائج میں ہوا ہے۔ CDC کا یہ آن لائن سروے تقریباً 1 ماہ جاری رہا جس میں کورونا سے بچاؤ کے لیے صفائی ستھرائی کے درست اقدامات سے امریکیوں کی واقفیت کا جائزہ لیا گیا۔ اس سے پہلے ایک اور سروے میں 82% امریکیوں کا کہنا تھا کہ وہ کورونا سے بچاؤ کے لیے صفائی ستھرائی سمیت دیگر تمام احتیاطی تدابیر سے بخوبی واقف ہیں۔ لوگ کورونا سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر غلط انداز سے اختیار کر رہے ہیں یہ جاننے کے لیے CDC نے ایک آن لائن سروے کیا جس کے نتائج سے وہ خود تشویش میں مبتلا ہو گئے۔ اگرچہ اکثر امریکی یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ انہیں کورونا سے بچاؤ کے لیے سب کچھ پتہ ہے، لیکن جب ان سے مخصوص چیزوں کے بارے میں معلوم کیا گیا تو معلوم ہوا کہ امریکیوں کی بھاری اکثریت اس بارے میں نہ صرف لا علم تھی بلکہ الٹے سیدھے ٹوٹکے آزمانے سے بھی گریز نہیں کر رہی تھی۔ سروے کے شرکاء میں 39% نے اعتراف کیا کہ وہ صفائی کے لیے کم از کم کوئی ایک ایسا طریقہ ضرور اختیار کر رہے ہیں جسے CDC نے خطرناک قرار دیا ہے۔
19% نے کورونا سے بچنے کے لیے پھلوں، سبزیوں اور کھانے پینے کی دوسری چیزوں کو بلیچ والے محلول سے دھونے کا اقرار کیا، جبکہ 18% کا کہنا تھا کہ وہ نہانے دھونے کے لیے بھی صابن کی جگہ ایک ایسے محلول کا استعمال کر رہے ہیں جو فرش اور ٹائلوں وغیرہ کی صفائی کے لیے مخصوص ہوتا ہے، جبکہ انسانوں میں ان کا استعمال سختی سے منع ہے۔ یہی نہیں بلکہ سروے کے 10% شرکا نے یہ اعتراف بھی کیا کہ وہ کورونا سے بچنے کے لیے بلیچ اور دوسری جراثیم کش کورونا کش مصنوعات کے بخارات کا غسل لیتے ہیں۔ البتہ اس سروے میں سب سے زیادہ تشویشناک انکشاف یہ ہوا کہ 6% امریکی گھریلو صفائی ستھرائی میں استعمال ہونے والے مصنوعات کے بخارات جان بوجھ کر سونگھتے ہیں، جبکہ 4% نے یہ اعتراف بھی کیا کہ وہ گھریلو صفائی کی مصنوعات مثلا بلیچ اور صابن والے محلول وغیرہ سے غرارے اور کلیاں تک کرتے ہیں۔ یہ گھریلو کوٹ کے استعمال کرنے والے امریکیوں میں سے 25% ایسے تھے جنہیں گھریلو صفائی کی اشیاء خود پر استعمال کرنے کے بعد خارش، بوجھل پن، متلی اور سانس لینے میں دشواری جیسی شکایات کا سامنا ہوا تھا۔ دوستو، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں حکمرانی کرنے کا خواب دیکھتے ہیں اور حکمرانی کر بھی رہے ہیں۔ آنکھوں کو روزانہ گرد و غبار، مختلف قسم کا دھواں اور دیگر کثافتیں بھی متاثر کرتی ہیں، جن کے باعث آنکھوں کا معمولی چبھن اور بے چینی کا احساس، سرخی اور پانی بہنے کی شکایت ہو سکتی ہے۔ آنکھوں کو صاف پانی سے دھو لینے سے یہ شکایت تو دور ہو سکتی ہے، لیکن بعض صورتوں میں ڈاکٹر سے رجوع کرنا بہت ہی ضروری ہو جاتا ہے۔ آنکھوں کی بیماریوں میں سب سے مہلک بیماری کو عام طور پر کالا موتیا کہا جاتا ہے۔ دنیا بھر میں اندھے پن کی بڑی وجہ کالا موتیا ہے۔ ماہرین کے مطابق موتیا اور ذیابیطس یا شوگر سے ہونے والے اندھے پن کے 70% مریضوں کو جلد تشخیص اور علاج سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ قدرت کی طرف سے آنکھوں کی حفاظت اور اس کے خلیات کی افزائش کا ایک نظام بنایا گیا ہے، جس کے تحت خون میں بننے والا مخصوص مواد آنکھوں تک پہنچتا ہے۔ یہ ایک خاص دباؤ کے ساتھ آنکھوں سے واپس بھی جاتا ہے، لیکن اس عمل کے عدم توازن کے نتیجے میں مواد کے واپس نہ جانے سے کئی پیچیدگیاں جنم لیتی ہیں اور اس طرح کالے موتیا کی شکایت پیدا ہوتی ہے۔ ماہرین کے مطابق عام طور پر آنکھوں کا یہ دباؤ 20 mmHg سے کم ہوتا ہے، لیکن اس مسئلے کی صورت میں یہ دباؤ 40 سے 50 تک پہنچ جاتا ہے۔ اس کی عام علامتوں میں آنکھوں اور سر میں درد، نظر کی کمزوری، چکر آنا، آنکھوں کا سرخ ہو جانا اور دھندلا پن شامل ہے۔ اگر یہ علامتیں ظاہر ہوں تو ہمیں فوراً ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے، کیونکہ کالے موتیا کا علاج فوری طور پر نہ شروع کرنے سے بینائی سے محرومی کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اس بیماری کے علاج کے لیے مخصوص دوائیں اور لیزر کا استعمال بھی کیا جاتا ہے، تاہم خطرناک بات یہ ہے کہ کالے موتیا کی علامتیں بینائی کو نقصان پہنچانے کے بعد ہی ظاہر ہوتی ہیں۔ ماہرین کے مطابق کچھ برسوں میں دنیا بھر میں 70 لاکھ افراد اس مرض کی وجہ سے اپنی بینائی کھو چکے ہیں۔ شوگر اور بلڈ پریشر کے عارضوں میں مبتلا افراد کو موتیا کی بیماری لاحق ہونے کا خطرہ سب سے زیادہ ہوتا ہے، اس لیے ان امراض کا شکار افراد کو آنکھوں کے معالج یا ڈاکٹر سے معائنہ کرواتے رہنا چاہیے۔ ماہرین کے مطابق اس مرض کا علاج کم وقت میں ہو جاتا ہے اور اس دوران کسی قسم کی تکلیف نہیں ہوتی۔ علاج کی صورت میں بینائی کے مزید متاثر ہونے کا سلسلہ رک جاتا ہے۔ آنکھوں کی عام شکایات سے بچنے کے لیے انہیں ہر 2-3 گھنٹے بعد سادہ پانی سے دھونا چاہیے۔ جس قدر ممکن ہو گرد و غبار سے بچا جائے، ٹیلی ویژن اور کمپیوٹر سکرین سے مناسب فاصلہ رکھا جائے اور لکھنے پڑھنے کے لیے ایسے کمرے یا جگہ کا انتخاب کیا جائے جہاں روشنی کا مناسب انتظام ہو۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ہر فرد کو سال میں کم از کم 2 مرتبہ اپنی آنکھوں کا معائنہ کروانا چاہیے۔ اگر آپ اپنا معائنہ ریگولر کروا رہے ہیں تو اس سے ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر،
أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔